جی میاں عمر منظور صاحب کیا کہیں گے؟ اسرائیلی وزیر اعظم نے جو ہے اس امن معاہدے کو تسلیم کر لیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس میں؟ عمر، یہ جو ابھی جو ٹرمپ صاحب نے اور 20 نکات پیش کیے ہیں، یہ زیادہ تر اسرائیلی مفادات کی حمایت کرتا ہے اور اس میں فلسطینیوں کے بنیادی حقوق اور مطالبات کو مکمل تحفظ نہیں دیا گیا۔ جی، ایک بین الاقوامی فورس ہوگی، عبوری اتھارٹی کی سربراہی ٹرمپ کے ہاتھ میں ہوگی، جی، تو اس میں تو وہاں پہ امریکی اثر و رسوخ اور بڑھ جائے گا۔ ایک طرح سے یہ غزہ والوں سے اس میں سرنڈر کروا رہے ہیں کہ اور اسرائیلی سلامتی کو بھرپور طریقے سے یقینی بنا رہے ہیں، اور دوسری طرف فلسطینیوں سے ایک طرح کا سرنڈر لے رہے ہیں کہ وہ اپنی فوج نہیں بنا سکیں گے، اپنی سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کر سکیں گے۔ تمام تر انتظام ابھی جو دیکھیں، اگر آپ لوگوں کو آزادی دینا چاہ رہے ہیں، جی، ان کو تو وہ اپنے لیے اپنا حکمران چننے کا ان کو اختیار خود ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو عبوری اتھارٹی بنائی جا رہی ہے، جی، اس میں سربراہی اس کو دی جا رہی، ٹوٹل ٹرمپ صاحب کو دی جا رہی ہے، اور اس میں حماس کو تو ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ بالکل سرنڈر کریں، حماس کے لوگ سارا اسلحہ ان کو واپس دیں۔ جی، تو اس میں اسرائیل کا بھی ایک طرح سے جب امریکہ کی وہاں پہ کنٹرول ہوگا، ٹرمپ کے پاس وہاں پہ اتھارٹی کا اختیار ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے پاس ہی وہاں کا مکمل اختیار رہے گا۔ جی، یہ ٹونی بلیئر کا انہوں نے کہا کہ ٹونی بلیئر جو ہے اس کو لیڈ کریں گے اور 5 سال کا یہ معاہدہ ہوگا، مگر اس پہ عمر منظور صاحب حماس نے جو ہے وہ امریکی صدر کے منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دینے کا کہا ہے، مگر قطر اور مصر نے جو ہے اس مجوزے کو سارا شیئر کیا ہے۔ دیکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی بات پہلے کی کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے معافی مانگی ہے، میں نے ان کی تقریر کو سنا ہے، جی، انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے جو اس میں حملے کے اندر قطری اہلکار جو اس سے نشانہ بنا، جی، انہوں نے آف دی ریکارڈ اگر معافی مانگی بھی ہو تو انہوں نے مگر انہوں نے وائٹ ہاؤس سے خود کال کی ہے قطر، لیکن عمر ٹیلی ویژن پہ آ کے انہوں نے منظر عام پہ آ کے جو بات کہی ہے، جی، انہوں نے ورڈ استعمال کیا ریگریٹ کا، جی، کہ مجھے افسوس ہے کہ وہ اس میں قطری کے اہلکار شریک ہے، جی، کو نشانہ بنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے اگر اس نے معافی مانگنی تھی یا معافی مانگی ہے تو وائٹ ہاؤس کی پریس کے سامنے یا دنیا کی میڈیا کے سامنے معافی مانگنی چاہیے تھی، جس طرح سے پوری دنیا کے سامنے اٹیک کیا گیا؟ جی دیکھیں، آپ اسرائیل نے قطر کے جو اس کا سلامتی ہے اس پہ ڈائریکٹ حملہ کیا، جی، اپنے درجن سے زیادہ ہتھیاروں کے ساتھ وہاں پہ حملہ کیا، کھلم کھلا پوری دنیا نے وہ حملہ دیکھا۔ تو جب معافی کا لفظ استعمال کرنا تھا تو وہ بھی منظر عام پہ آ کے بڑے واضح الفاظ کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں کہ آپ کسی بھی شخص کسی بھی ملک کی سلامتی پہ حملہ کر دیں جی، اور اس کے بعد آف دی ریکارڈ معافی مانگ لیں، یہ تو اس سے اچھا آپشن تو دنیا میں کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ تو جو انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ نہیں کریں گے، میں بالکل اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ اسرائیل کو جب جب موقع ملے گا، جہاں جہاں موقع ملے گا، وہ وہاں حملہ کرے گا۔